السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اسلامی سال کے اعتبار سے سن 1435 ہجری کا آغاز ہو چکا ہے، اور محرم الحرام جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے سال کا پہلا مہینہ ہے، اس کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس کے آغاز پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کے چاند کو دیکھ کر ایک دعا فرمایا کرتے تھے۔ آئیے اس دعا کو ہم پڑھ بھی لیتے ہیں، ترجمہ سمجھ بھی لیتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے، آپ یہ دعا فرماتے ہر مہینے کا چاند دیکھ کر، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربی وربک اللہ۔ اے اللہ، اس چاند کو ہم پر طلوع فرما امن اور ایمان کے ساتھ، اور سلامتی اور اسلام کے ساتھ، اور اس توفیق کے ساتھ اے اللہ جسے تو پسند کرے اور جس سے تو راضی ہو جائے۔ اور اے چاند، میرا رب اور تیرا رب اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ ناظرین کرام، مغربی تصورات کے تحت تو جنوری کی پہلی تاریخ اور 31 دسمبر کی رات کو ہیپی نیو ایئر منانے کا تصور رائج ہے، جو ہمارے معاشرے میں بھی ہوتا ہے، اور بے دھڑک فائرنگ بھی کی جاتی ہے اور خرافات بھی ہوتی ہیں۔ ظاہری بات ہے کہ ہمارے دین کی تعلیمات سے یہ بات مطابقت نہیں رکھتی، تاہم محرم الحرام کے آغاز پر بھی کچھ ہیپی نیو اسلامک ایئر کا تصور اور ایسے تصورات بھی آنا شروع ہو گئے ہیں۔ بہرحال سچی بات یہ ہے، کرنے کا ایک کام تو یہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر مہینے کے آغاز پر دعا کا اہتمام فرماتے تھے۔ یہ دعا پڑھنی بلکہ مانگنی چاہیے سمجھ کر۔ آئیے اس کے ترجمے پر تھوڑا غور کریں۔ اللہم اہلہ علینا، اے اللہ اس چاند کو ہم پر طلوع فرما بالامن والایمان، امن اور ایمان کے ساتھ۔ ہم کراچی والوں کو تو امن کی کس قدر ضرورت ہے ہم سب کو معلوم ہے، اور کس قدر ظلم و ستم، دہشت گردی، قتل و غارت گری، لوٹ مار، چوریاں، ڈاکے اور نہ جانے دہشت اور سب کچھ ہم جس کا شکار ہیں۔ یہ دعا بہت قیمتی دعا ہے۔ ہر مہینے کے آغاز پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا ہمیں سکھائی ہے کہ اللہ اس چاند کو ہم پر طلوع فرما امن اور ایمان کے ساتھ۔ ایمان کی بھی اہمیت کو سمجھیے۔ آج امت جس زوال کا شکار ہے، اس کی بنیادی وجہ ایمان کا کم یا کمزور تر ہوتا چلا جانا ہے۔ قرآن فرماتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 139 میں 139 میں، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایمان والے ہو۔ آج ہمارا ایمان کیسا ایمان ہے جو 5 وقت کی نمازیں ہم سے ضائع ہو جاتی ہیں؟ یہ ایمان ہے ہمارا؟ آج یہ کیسا ایمان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم نام لیوا ہوں، مگر ہماری زبان پر گالیاں اور غیبت اور جھوٹ اور پتہ نہیں کیا کچھ ہو؟ یہ ہمارا کیسا ایمان ہے کہ سود خوری ہم چھوڑنے کو تیار نہیں ہے؟ یہ ہمارا کیسا ایمان ہے کہ ہم بے حیائی، بے پردگی، فحاشی، عریانی کو چھوڑنے کو تیار نہیں، اور دعویٰ ہے کہ ہم ایمان والے ہیں؟ واقعتاً کیا ہم ایمان والے ہیں؟ آپ بھی غور کیجئے، مجھے بھی غور کرنا چاہیے۔ تو دعا کا ایک حصہ، اے اللہ اس چاند کو ہم پر طلوع فرما امن اور ایمان کے ساتھ، والسلامتی والاسلام، اور سلامتی اور اسلام کی روش کے ساتھ۔ پھر سلامتی کی بات آ گئی، اور اسلام کیا ہے؟ ہر آن ہر لحظہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سرنڈر کر دینا، جھکا دینا، اس کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو بچھا دینا۔ یہ توفیق مانگ رہے ہیں ہر مہینے کے آغاز پر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نمبر 3، اس دعا میں تیسرا حصہ، والتوفیق لما تحب وترضى، اے اللہ وہ توفیق ہم تجھ سے مانگتے ہیں جس سے تو پسند فرمائے۔ اے اللہ ہم تجھ سے اس توفیق کا سوال کرتے ہیں جس سے تو پسند فرمائے، وترضى، اور جس سے تو راضی ہو جائے۔ آج کیسے ہمارے اعمال ہیں؟ میں نے کچھ اشارہ کر دیا۔ ہم کیا دعا کر رہے ہیں ہر مہینے کے آغاز پر جو ہمیں کرنی چاہیے؟ اللہ اعمال وہ عطا فرما جس سے تو راضی ہو جائے، اعمال وہ کرنے کی توفیق دے جنہیں تو پسند فرما لے۔ کتنی جامع دعا ہے، مگر آج ہم محروم ہیں۔ آپ کے پاس بھی موبائل پر SMS آئے ہوں گے، میرے پاس بھی آ رہے ہیں، آپ کے پاس بھی ای میل آئی ہوں گی، میرے پاس بھی آ رہی ہیں، کسی کے پاس ٹویٹر پر SMS ہوں گے، FB، فیس بک تو خیر چلتی بہت زیادہ ہے ہمارے، نہ جانے کتنے لوگوں نے اس دعا کا اہتمام کیا۔ آپ بھی غور کیجئے، میں بھی غور کر لوں، اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ ہم دعویٰ تو کرتے ہیں ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، مگر ان کی اداؤں کو اپنے عمل میں لانے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے۔ ہم کیسے امتی ہیں؟ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اس دعا کا آخری حصہ، ربی و ربک اللہ، اے چاند میرا رب بھی اللہ ہے
اور تیرا رب بھی اللہ ہے۔ قدیم زمانوں میں ادوار میں چاند سورج ان کی پرستش رہی ہے، آج بھی کچھ لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ یہاں پورے عقیدے کا بیان ہے، میرا رب بھی اللہ ہے، تیرا رب بھی اللہ ہے۔ پھر چاند ہی نہیں، یہ چاند، یہ سورج، یہ سیارے، یہ ستارے، یہ نظام شمسی، سولر سسٹم، یہ کہکشائیں، یہ گیلیکسیز، یہ یونیورس اور یہ ایکسپینڈنگ یونیورس کا تصور، یہ سارا کچھ کیا ہے؟ اس سب کا رب بھی اللہ ہے، میرا رب بھی اللہ ہے۔ یہ سارا نظام الٹپ نہیں، اس کا پیدا کرنے والا اللہ، کل کائنات کا خالق اور مدبر اللہ ہے۔ اس اللہ کے لیے ہم لوگوں کے مسائل کو حل کرنا کوئی مشکل کام نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سال میں بھی، اس مہینے میں بھی ہمیں رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائے، اللہ ہمیں امن اور ایمان عطا فرمائے، اللہ ہمیں سلامتی اور اسلام کی روش عطا فرمائے، اللہ ہمیں ان اعمال کی توفیق عطا فرمائے جن اعمال سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، جو اعمال اللہ کو پسند ہوں، اور اللہ اس عقیدے پر ہمیں موت عطا فرمائے کہ وہی ہمارا رب ہے اور سب کچھ ہونے کا یقین اسی اللہ رب العالمین کی ذات سے ہمیں ہونا چاہیے۔ یہ تو پہلی بات ہے جو محرم الحرام کے مہینے کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ دوسری بات، محرم الحرام کا یہ مہینہ 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ آپ کے علم میں ہے کل 12 مہینے ہیں اسلامی کیلنڈر میں بھی، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ زمانے جاہلیت میں بھی، یعنی آغاز وحی سے پہلے بھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے آغاز سے پہلے بھی ان 4 مہینوں کی حرمت عربوں کے ہاں موجود تھی۔ رجب ایک مہینہ ہے اور 3 پھر لگاتار ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ کنسیکیٹو، یہ لگاتار 3 مہینے ہیں۔ ایک رائے ہے کہ رجب کا مہینہ مشہور اور معروف تھا عمرے کی ادائیگی کے لیے، اور ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم یہ 3 لگاتار تھے حج کے حوالے سے۔ حج کے مناسک اور ایام کا معاملہ تو ذی الحجہ میں ہے، مگر اس زمانے میں طویل سفر ہوتا تھا، دور دراز سے لوگ آیا کرتے تھے، تو ذی قعدہ سے آنے کا سلسلہ شروع ہوتا تھا، اب بھی ہمارے یہاں ہے، اور محرم پھر واپسی ہوا کرتی تھی، اب بھی ہمارے اس طرح کا سلسلہ فلائٹ کا جو اسکیجول ہوا تھا وہ 2-2.5 مہینے پر محیط ہوا کرتا ہے آنے جانے کے اعتبار سے۔ تو بہرحال رجب کا مہینہ ایک، اور پھر ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ 4 مہینے حرمت والے تھے۔ حرمت کے ایک معنی ہے تقدس برقرار رکھنا، اس کے تقدس کو پامال نہ کرنا۔ زمانے جاہلیت کے جو عرب تھے وہ ان مہینوں کا تقدس برقرار رکھتے تھے، پامال نہیں کرتے تھے۔ ان کیا برسوں جنگیں ہوا کرتی تھی، مگر ان 4 مہینوں میں سیز فائر ہو جاتا تھا۔ ان 4 مہینوں میں وہ جنگیں نہیں کرتے تھے، وہ قتل و غارت گری کرتے تھے، لوٹ مار کرتے تھے، مگر ان 4 مہینوں میں نہیں کرتے تھے، اور بھی جرائم چھوڑ دیا کرتے تھے ان 4 مہینوں میں۔ تو جنگ نہیں ہوتی تھی، قتل و غارت گری نہیں ہوتی تھی، لوٹ مار نہیں ہوا کرتی تھی ان 4 حرمت والے مہینوں میں زمانہ جاہلیت میں۔ ہم تو مسلمان ہیں، قرآن و سنت کے ماننے والے ہیں۔ آج ہمارے شہر کراچی میں، ہمارے ملک پاکستان میں اور مسلم ممالک میں ان حرمت والے مہینوں میں کیا ہوتا ہے؟ ٹارگٹ کلنگ بھی ہوتی ہے، قتل و غارت گری بھی ہوتی ہے، سود خوری بھی ہوتی ہے، بے حیائی بے پردگی بھی ہوتی ہے، جھوٹ بھی بولا جاتا ہے، ناپ تول میں کمی بھی کی جاتی ہے، خیانت بھی کی جاتی ہے، فحاشی اور یانی کو پروموٹ بھی کیا جاتا ہے، اللہ کے احکامات کو پامال بھی کیا جاتا ہے، اللہ کے دین کا مذاق بھی اڑایا جاتا ہے۔ وہ زمانے جاہلیت کے مشرک تھے، ان 4 مہینوں کا احترام کرتے تھے۔ ہم آج کے مسلمان ہیں اور ہم ان 4 مہینوں کی کیا سارے کے سارے مہینوں کی اور ایام کی حرمتیں پامال کرتے ہیں۔ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ آپ بھی غور فرمائیے، اللہ مجھے بھی اس پر غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی بات ناظرین کرام، اس ماہ محرم الحرام کی جو 10 تاریخ ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے تاریخی اعتبار سے، جس کو ہم عاشورہ کا دن بھی کہتے ہیں، اور یہی وہ عاشورہ کا دن ہے، عظیم دن، جس میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھرانے کے افراد، خواتین سمیت اللہ کی راہ میں جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ یہ عاشورہ کا دن، اس کی بڑی تاریخی اہمیت اور فضیلت ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ ایک عمل جو خاص طور پر جس کا اہتمام ہونا چاہیے، اس کی طرف بھی توجہ ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کے روزے کا اہتمام فرماتے تھے۔ جب آپ مکہ مکرمہ میں تھے تو مکہ مکرمہ میں بھی آپ نے اس دن کے روزے کا اہتمام فرمایا، محرم الحرام کی 10 تاریخ کا۔ بلکہ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ رمضان کے روزوں کی فرضیت سے پہلے محرم الحرام کی 10 تاریخ کا روزہ فرض کے درجے میں تھا۔ مکہ مکرمہ میں تھے تب بھی آپ نے اس کا اہتمام فرمایا۔ جب آپ مدینہ طیبہ تشریف لائے
تو ایک اور بات اور ایک اور پہلو سامنے آیا، آپ نے وہاں مدینہ طیبہ میں دیکھا کہ یہودی اس دن کے روزے کا اہتمام کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تم یہ کام کیوں کرتے ہو؟ تو انہوں نے جواب میں یہ بات کہی کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کے لوگوں کو فرعون اور آل فرعون کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائی تھی، جس کے شکرانے کے طور پر ہم اس دن کے روزے کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے زیادہ ہمارا تعلق مضبوط ہے موسیٰ علیہ السلام سے، تو ہم بھی رکھیں گے۔ یہ گویا اہمیت کا ایک اور پہلو آپ کے سامنے واضح ہوا، اور آپ نے مزید اس کی تاکید فرما دی صحابہ کرام کو رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ ہاں، سن 2 ہجری رمضان مبارک ہے، رمضان کے روزوں کی فرضیت آ گئی۔ قرآن فرماتا ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 185 میں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، اور آگے چل کے ارشاد فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو کوئی تم میں سے اس ماہ مبارک کو پائے اس پر لازم ہے کہ اس ماہ مبارک کے روزے رکھے۔ تو سن 2 ہجری میں رمضان مبارک کے روزوں کی فرضیت آ گئی، تو اس کے بعد رمضان مبارک کے روزے فرض ہونے کے بعد محرم الحرام کی 10 تاریخ کا روزہ نفل کے درجے میں آ گیا۔ مگر نوٹ کیجئے گا، رمضان کے روزوں کے بعد جو کہ فرض ہیں، سب سے زیادہ جس روزے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام فرماتے وہ محرم الحرام کی 10 تاریخ کا روزہ ہوتا۔ چنانچہ آپ غور فرمائیے، ہم سنت مؤکدہ ادا کرتے ہیں ظہر کی نماز کے ساتھ، مغرب کی نماز کے ساتھ، عشاء کی نماز کے ساتھ، اللہ کے رسول اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ حالت سفر میں جب رسول اللہ ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ عام سنتیں چھوڑ دیا کرتے، مگر فجر کی 2 سنتیں نہیں چھوڑا کرتے تھے۔ تو کہا جاتا ہے ہمیشہ فجر کی 2 سنتوں کا آپ نے اہتمام فرمایا۔ اسی طرح حدیث میں ذکر ہے کہ ہمیشہ محرم الحرام کی 10 تاریخ کا روزہ اس کا اہتمام فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے۔ تو گویا یہ ایک سنت مؤکدہ ہے، مستقلاً جو عمل 10 محرم الحرام کی تاریخ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیا ہے، وہ اس دن کے روزے کا اہتمام۔ ایک اور پہلو اس میں بیان ہوا، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم محرم الحرام کی 10 تاریخ کا روزہ رکھ رہے تو ایک مشابہت ہو رہی یہود سے، ریزمبلنس ہو رہی یہود سے۔ آپ ذرا غور کیجئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا نتیجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کتنے حساس ہیں کہ کسی بھی معاملے میں ہماری مشابہت کا معاملہ نہ ہو جائے یہود کے ساتھ، یعنی کفار کے ساتھ۔ ایک آج ہمارا معاملہ ہے، ہر معاملے میں مشابہت کا معاملہ، ڈریس کوڈ کی بات ہو، آؤٹ لک کی گیٹ اپ کی بات ہو، اور ٹریڈیشنز کی بات ہو، اور کسٹمز کی بات ہو، اور رسومات کی بات ہو، اور اوکیشنز کو منانے کی بات ہو، وغیرہ وغیرہ، سب کچھ وہیں سے لیں گے۔ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ ہیں وہ مسلمان جنہیں دیکھ کر شرمائیں یہود۔ ذرا تلخ تجزیہ ہے مگر بات تو حقیقت پر مبنی ہے۔ آج ایک شے میں، ایک معاملے میں ان کی نقالی کی کوشش، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پریشانی کیا ہو رہی ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو مشابہت ہو رہی ہے یہود کے ساتھ، یہ بھی رکھ رہے ہیں ہم بھی رکھ رہے ہیں، کچھ الگ ہونا چاہیے تاکہ ہم ڈفرینشیٹ ہو جائیں، ممتاز ہو جائیں ان سے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئندہ سال اگر میں حیات رہا، موجود رہا، تو میں 10 کے ساتھ 9 کا روزہ بھی رکھوں گا، مگر یہ حیات طیبہ کا آخری سال تھا۔ بہرحال یہ مسلم شریف کی روایت ہے، اور علماء کرام نے اس کے ذیل میں لکھا کہ بہتر ہے کہ محرم الحرام کی 10 تاریخ کے روزے کا تو اہتمام کریں ہی کریں، ساتھ 9 کے بھی روزے کا اہتمام کر لیں، اور اگر کسی کا 9 کا رہ گیا تو وہ اس کے ساتھ 11 کا ملا لیں، یہ بہتر ہے۔ یہ وہ ایک خاص عمل ہے جو محرم الحرام میں ہمیں ملتا ہے کرنے کے اعتبار سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک اسوہ سے۔ باقی پورا سال، پوری زندگی ہمیں فرائض و واجبات پر عمل کرنا ہے، ہمیں اس ماہ مبارک اور آئندہ بھی کرنا چاہیے۔ پورا سال، پوری زندگی حرام اور اللہ کی منع کردہ باتوں سے بچنا ہے، اس ماہ مبارک میں بھی اور آئندہ کے تمام مہینوں میں بھی پوری زندگی اس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ اب آئیے ایک اور بات کی طرف۔ ماہ محرم الحرام میں سن 61 ہجری میں ایک بہت عظیم حادثہ جو پیش آیا، لیکن عظمت بھری شہادت کا معاملہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، اور اس کا تذکرہ ہوتا ہے۔ آئندہ کی نشست میں مزید اس پر ہم تفصیل سے کلام کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ 10
محرم الحرام 61 ہجری ہے تو سیدنا حسین کی شہادت کا عظیم معاملہ پیش آتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ یکم محرم الحرام سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے۔ 18 ذی الحجہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا معاملہ ہے۔ 21 رمضان المبارک سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا معاملہ ہے۔ دور نبوی میں چلے جائیں صلی اللہ علیہ وسلم 259 صحابہ کرام کی جانوں کے نذرانے ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ دور نبوی کے بعد جب دین غالب ہو چکا، اب دین کے غلبے کو برقرار رکھنے اور اس کی مزید وسعت اور ایکسٹینشن یا ایکسپینشن کے لیے صحابہ کرام نے محنتیں کی۔ 4 خلفائے راشدین میں سے 3 کی شہادتیں ہوئیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یکم محرم الحرام، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ 18 ذی الحجہ، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ 21 رمضان المبارک۔ یہ ایک مسلسل تسلسل چلا آ رہا ہے شہادتوں کا۔ اللہ کی راہ میں جانوں کا نذرانہ پیش کرنا، امت کی تاریخ اس سے بھری ہوئی ہے، جس میں ایک عظیم شہادت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی، اور پھر تسلسل میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی۔ آج میں 1-2 باتیں عرض کرتا ہوں، آئندہ نشست میں تفصیل سے بات کریں گے۔ یہ شہادت کا رتبہ اتنا بلند رتبہ ہے کہ اس کی تمنا اللہ کے رسول فرماتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بخاری شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدی، قسم اس ذات کی اللہ کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل۔ میری یہ تمنا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل یعنی شہید کیا جاؤں، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر میں شہید کیا جاؤں، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر میں شہید یعنی قتل کیا جاؤں۔ اتنی بڑی فضیلت کی بات کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمنا کر رہے ہیں کہ میں اللہ کی راہ میں قتل یعنی شہید ہو جاؤں۔ بہرحال اللہ کا اپنا فیصلہ، اس کی حکمتیں ہیں، اس کے جوابات ہیں، جس کی تفصیل میں تو نہیں جا رہا، مگر اس رتبے پر قرآن بھی کچھ کہتا ہے۔ قرآن نے فرمایا سورہ البقرہ آیت نمبر 154، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل یعنی شہید کر دیے جائیں، انہیں مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ شہید کو اللہ حیات جاوداں عطا فرماتا ہے، اور قرآن فرماتا ہے سورہ آل عمران آیت 169 میں، عند ربہم یرزقون، انہیں ان کے رب کے ہاں سے رزق عطا کیا جاتا ہے۔ یہ شہادتیں بہت عظیم ہیں، آئندہ نشست میں بات ہوگی، کبھی غلبہ دین حق کے لیے، کبھی غلبہ دین حق کے بعد دین کے غلبے کو برقرار رکھنے کے لیے، کبھی سازشوں کا توڑ کرنے کے لیے۔ عملی بات، کیا ہمارے دل میں یہ تمنا ہے کہ اللہ کی راہ میں جان کا نذرانہ پیش کرنے کا موقع آئے تو یہ جان آفری کے حوالے کر دیں۔ مسلم شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے نہ کسی غزوہ میں کبھی شرکت کی، نہ اس کے دل میں تمنا تھی، کس بات کی؟ اللہ کی راہ میں شہید ہونے کی تمنا بھی نہیں، اور اسی حالت پر وہ دنیا سے چلا جائے تو وہ نفاق کی حالت پر مرے گا، وہ نفاق کی حالت پر مرے گا۔ کیا آج آپ کے میرے دل میں یہ تمنا اور اس کی پھر دعا اور اس کے لیے کوئی کوشش ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں اپنی جان پیش کر دیں؟ ممکن ہے کسی کی زندگی میں وہ مرحلہ نہ آئے، لیکن تمنا کرنا، دعا کرنا، اس کے لیے کوشش کرنا، جد و جہد دین کی خاطر اس کے لیے اپنے آپ کو کھپانا، لگانا، یہ تو ممکن ہے۔ کیا آپ اور میں تمنا رکھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، کوشش کر رہے ہیں اس چیز کی؟ اگر ہاں تو بہت ہی مبارکباد کی بات، اور اس پر مبارکباد ہی پیش کی جانی چاہیے۔ اور اگر ایسی تمنا بھی نہیں ہے تو کیا واقعتاً ہم ایمان والے؟ کہاں لے جائیں گے اس آیت کو؟ سورہ انعام کی آیت نمبر 162، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو تمام جہان والوں کا رب ہے۔ کیا آپ اور میں اس آیت کا مصداق بن سکیں گے؟ کیا اس شعر کی تعبیر بن سکیں گے؟ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی،
میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ غور کیجئے، آپ بھی جواب تلاش کریں اور اللہ مجھے بھی اس کا جواب تلاش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔